حکومت کا بیرونی سازش کے ڈرامے پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ صبح شام بیرونی سازش کا ڈرامہ بند ہونا چاہیے۔ اس انکوائری کمیشن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ عمران خان معیشت کی بارودی سرنگیں بچھا کر گئے۔ یہ بیرونی ملک سازش کی تحریک نہیں، یہ جو جلسوں کا آیا ہے نا شیڈیول، عمران خان صاحب نے جو جلسوں کا شیڈیول جو روز دیتے ہیں، یہ اصل میں پریشر ہے گوگی کو بچانے کا۔ یہ اصل میں پریشر ہے اپنی بے نامی فرا گوگی، جن کے ہاتھوں پنجاب میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار ہوئی، پاکستان کی عوام کو لوٹا گیا، جو افسران تھے ان کے ذریعے پیسے کمائے گئے، ایک ایک تفصیل آ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ رچایا گیا۔ اس کے اوپر بھی جو تماشا لگایا جا رہا ہے صبح دوپہر شام بیرونی ملک سازش کا، پاکستان کی عوام تو یہ سمجھ چکی ہے، پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ یہ تماشا، یہ جھوٹ صرف فرا گوگی بچاؤ تحریک ہے۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، یہ جو ملک کو صبح دوپہر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے اس تمام سازش جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ میں عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، جس پر یہ سازشی ٹولہ جو آج گوگی بچاؤ تحریک میں ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ نہیں اٹھا سکے گا۔ فرا گوگی کو دبئی سے پاکستان واپس لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فرا گوگی کی تفتیش کے لیے موجودگی ضروری ہے۔ فرا گوگی کو دبئی سے واپس لانے کی قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فرا گوگی نے عمران نیازی کی فرنٹ مین کا کردار ادا کیا، ان سے حقائق معلوم کرنے ہیں۔ پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرا گوگی کو دبئی سے پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے فرا گوگی کی تفتیش کے لیے موجودگی ضروری ہے۔ فرا گوگی کو دبئی سے واپس لانے کی قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فرا گوگی نے عمران نیازی کے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا، ان سے حقائق معلوم کرنے ہیں۔ پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرا گوگی کو دبئی سے واپس لانے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فرا گوگی نے عمران نیازی کے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا، ان سے حقائق معلوم کرنے ہیں۔ پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ عید بھی گرم سیاسی ماحول میں مٹھاس پیدا نہ کر سکی۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز کا ٹویٹ: اگر آرمی چیف صاحب مجھے صرف 1 صوبیدار اور 4 فوج کے جوان ہی مہیا کر دیں تو میں خود اس غیر آئینی اور غیر قانونی جعلساز وزیر اعلیٰ کو گرفتار کروا کے جیل بھجوا دوں۔ گورنر پنجاب نے مزید کیا کہا، جانیں گے اپنے نمائندے علی اکبر سے۔ علی اکبر سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ عید بھی گرم سیاسی ماحول میں مٹھاس پیدا نہ کر سکی۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو جواب دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے غیر آئینی مطالبے کرنے والے گورنر کو 1 حوالدار اور 4 سپاہی گورنر ہاؤس سے اٹھا کر باہر پھینکنے والے ہیں۔ غیر آئینی طور پر گورنر ہاؤس پر مسلط عمران نیازی کے ٹاؤٹ سے گورنر ہاؤس خالی کرانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا انشاءاللہ 4 روز بعد تم 1122 کا مطالبہ کرو گے۔ عمرانی گند اپنی غیر آئینی حرکتوں کی وجہ سے سیدھا جیل جائے گا۔ غیر آئینی گورنر سوال اٹھانے کے بجائے اپنا سامان اٹھائے اور گورنر ہاؤس خالی کرے۔
سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے پاکستان پر لگائی گئی 5 پابندیوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. 5 نئے کنونشنز تمام ممالک پر لاگو ہوں گے. پاکستان ان تمام کنونشنز پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کے لیے GSP پلس سٹیٹس اسکیم برقرار رہے گی. سابق گورنر چودھری سرور نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. آج جو آرٹیکل آیا ہے اخبار میں کہ 5 نئے کنونشنز جو ہیں سوشل، لیبر، انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج جو ہیں وہ پاکستان کو ٹائٹن کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ پچھلے 1.5-2 سال سے یورپین یونین کنسیڈر کر رہی تھی کہ پہلے 27 کنونشنز ہیں اور 5 اور کنونشن جو ہیں ایڈ کیے جائیں گے. یہ جو 5 نئے کنونشنز ہیں یہ تمام جو بینیفیشریز ہیں کنٹریز GSP پلس سٹیٹس سے ان سب کے لیے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے 2014-15 میں اپنی کاوشوں سے، اپنی محنت سے GSP پلس لیا تھا. اس کے بعد 4 ریویو ہوئے ہیں جن کو ہم نے سکسیسفلی جو ہے ہینڈل کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال یورپین یونین میں 3 ریزولوشنز موو ہوئے تھے جن میں 665 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ پاکستان کا GSP پلس جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. تو اس کے نتیجے میں یورپین یونین میں گیا تھا اور وہاں پر میں انٹا کمیٹی کے چیئرمین کو، ہیومن رائٹس چیئرپرسن کو، جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں 4 ان کو، اور انٹا کمیٹی کے ممبرز کو ملا تھا اور ان کو لابی کیا تھا کہ پاکستان جو 27 کنونشنز ہیں ان پہ کنسیڈریبل پروگرس جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ ان کو کنونس کیا تھا اور ہم 4تھے ریویو میں بھی کامیاب ہو گئے. اب میرے علم میں تھا کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو اس بارے میں ڈسکشن تھی، اسی لیے میرے یورپین جو کوآرڈینیٹر ہیں ڈیوڈ مارٹن، جو کہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، انٹا کمیٹی میں کنیکٹ رہے ہیں، تو وہ وہاں پر 1 ہفتے سے سارے MEP کو لابی کر رہے تھے اور میری بھی تقریباً 1 درجن کے قریب ممبر آف یورپین پارلیمنٹ سے بات ہوئی تھی. اور ماشاءاللہ اب انہوں نے تمام ممالک کے لیے نئے کنڈیشن کے ساتھ، نئے کنونشن کے ساتھ 2023 سے 2023 تک سب لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرنے کے لیے اس میں کوالیفائی کریں گے اور پاکستان بھی کوالیفائی کرے گا. اور انشاءاللہ جو مئی جون میں اس پہ پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے گی اور انشاءاللہ ہم پورے طریقے سے لابی بھی کریں گے اور جو ہمارے کنونشنز 5 ایڈ ہوئے ہیں ان پر بھی پاکستان از ویل کیپیبل کہ ان پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں کوئی جو ہے پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر ہمیں ان کنونشن پہ عمل کرنے کے لیے حکومت کو اور تمام اداروں کو محنت جو ہے وہ کرنی ہوگی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. پاور ڈویژن کے ترجمان کا بیان سامنے آ گیا. کہتے ہیں کہ 2013 سے 2018 کے دوران بجلی کی ملکی پیداوار میں 11,650 میگا واٹ کا اضافہ ہوا. 2013 سے 2018 کے دوران تقریباً 3,000 میگا واٹ کلین انرجی شامل کی گئی. اس میں 1,350 میگا واٹ ہائیڈل اور 1,400 میگا واٹ کے ونڈ سولر بجلی شامل تھی. سی پیک کے تحت ملکی تاریخ میں پہلی بار تھر میں کوئلے سے بجلی کے منصوبوں کا آغاز کیا گیا. ان منصوبوں میں بجلی بنانے کے لیے تھر میں موجود کوئلے کے ذخائر کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا. 2018 کے بعد سی پیک پر حکومتی پالیسی تعطل کا شکار ہوئی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں عمران خان کے معاہدے کے مطابق پیٹرول 245 روپے ہونا چاہیے. حکومت فی لیٹر پیٹرول پر 30 روپے نقصان برداشت کر رہی ہے. ڈیزل پر فی لیٹر 70 روپے نقصان کر رہے ہیں. ہم 2.25 حکومتیں چلانے کا خرچہ اضافی کر رہے ہیں. تاریخ میں کسی حکومت نے پیٹرول نقصان میں نہیں بیچا. پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگائیں گے، 30 روپے ٹیکس لگائیں گے اور ٹیکس وہ 30 روپے جس کو لیوی کہتے ہیں، اور لیوی لگانے کے بعد پھر 17% اس کے اوپر سیل ٹیکس ہوگا. یہ پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان.
اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. جو خان صاحب نے IMF سے معاہدہ کرا تھا اس کے اندر اس کے حساب سے آج 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی. اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے وہ 102 ارب روپیہ ہے. 102 ارب روپیہ. تو 45 ارب روپے کا حکومت چلانے کا ہے. آج ہم 102 ارب روپیہ نقصان کر رہے ہیں صرف پیٹرول پہ. تو وہ 2600 ارب روپے مجھے کون دے گا آج؟ PSO کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں PSO کا اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے جو PSO کو قرض لینا ہے وہ 500 ارب روپیہ ہے. ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے. سعودی عرب کے معروف بزنس مین سمی ملک نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے معروف بزنس مین سمی ملک کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. سعودی عرب کے معروف بزنس مین سمی ملک نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے معروف بزنس مین سمی ملک کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین سے اراکین اسمبلی کی اپر مال پر ملاقات ہوئی. رانا تنویر حسین کو اراکین اسمبلی اور لیگی رہنماؤں نے عید کی مبارکباد دی. رانا تنویر حسین کہتے ہیں نااہل حکمرانوں کی وجہ سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہوا. بہتر اقدامات کر کے عوام کو ریلیف دیں گے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے فصیح اللہ سے. فصیح بتائے گا. جی بالکل، عید کا تیسرا روزہ اور وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین سے اراکین اسمبلی لیگی کارکنان اور علاقہ معززین نے ملاقات کی ہے. عید کی مبارکباد دی. اس حوالے سے رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر، عید کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اقدامات کر کے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، عید پہ تو میں نے عید والے دن بھی کہا تھا کہ یہ عید اہل وطن کے لیے، اہل علاقہ کے لیے ایک مبارک اور خوشی کا باعث بنے، رحمت اپنی لے کے آئے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ عید اللہ تعالیٰ فیوچر میں جو پاکستان میں ایک ماحول ہے اس میں بہتری کے لیے یہ عید ثابت ہو. اللہ تعالیٰ کرم کرے، کیونکہ عمران خان نے انتشار اور قوم کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، وہ نکلا ہوا ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں یکجہتی اور اتحاد کی فضا قائم کرے اور عمران خان کے جو عزائم ہیں ملک کے اور قوم کے خلاف، اس میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرے اور ملک آگے ترقی کی طرف بڑھ سکے. بہت شکریہ جی. یہاں پر ہمارے ساتھ وفاقی وزیر تعلیم موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے عوام کو... بہت شکریہ فصیح اللہ آپ کا. شہباز گل کی گاڑی کو سالم انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر حادثہ پیش آیا. PTI رہنما شہباز گل حادثے میں زخمی ہوئے ہیں. شہباز گل لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے کہ سالم انٹرچینج کے قریب شہباز گل کی گاڑی الٹ گئی. مزید تفصیلات جانیں گے. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس، بتائے گا اس حادثے کے حوالے سے شہباز گل کیسے ہیں؟ زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے؟ دیکھیں، شہباز گل کی گاڑی کو جو ہے موٹر وے پر خوفناک حادثہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، جس میں شہباز گل کی جو گاڑی ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. جو موٹر وے جو پولیس ہے وہ موقع پر فوری طور پر پہنچی ہے اور گاڑی میں جو موجود زخمی افراد تھے ان کو نکالا گیا ہے، ریسکیو کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے. حادثہ کیسے آیا؟ کیا پیچھے گاڑی نے ٹکر ماری یا اوور اسپیڈ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ یہ گاڑی کو جو ہے یہ حادثہ پیش ہے؟ اس پر تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور موٹر وے پولیس جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے اس حوالے سے حتمی تفصیلات جو ہیں وہ دے گی. لیکن گاڑی میں سوار جتنے بھی لوگ تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور فرسٹ ایڈ کے لیے ان کو دے کے ان کو ہاسپٹل بھی منتقل کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، ریسکیو بھی کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ اویس کیانی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے ہیں. گورنر پنجاب کا جسٹس جواد کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ. کہتے ہیں قانون کے مطابق بتائیں گورنر یا صدر کے علاوہ کون حلف لے سکتا ہے. ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. وزیر اعظم کا بیٹا پولیس کے زور پر قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان وارداتیوں نے جو پہلا فیصلہ لیا وہ فیکٹس کو کنسیل کر کے عوام کو، عدلیہ کو دھوکہ دے کے ان سے غلط فیصلہ کروا لیا گیا. یعنی کہ ایک بندہ بھی مرا نہیں ہے، ایک CM کا آفس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ویکنٹ نہیں ہوا
آپ نے اس کے سی ایم آفس کے الیکشن کا آرڈر پاس کرا لیا, پھر اس آرڈر کے بیس کے اوپر آپ پولیس کی اور بیوروکریسی کی غنڈہ گردی سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جس طرح حال دیکھا, آپ نے مخالفوں کے اوپر جس طرح آپ نے ان کو پھینٹا لگایا. مطلب یہ کون سے دنیا کے کسی بھی اسٹینڈرڈ سے آپ اس کو الیکشن نہیں کہہ سکتے کہ میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں اپنا ووٹ ہی نہ کاسٹ کر سکوں. جو آئینی ادارے ہیں وہ ایک ہنی کوم جو پرنسپل, یعنی کہ جو مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے, جس طرح مکھیوں کی چھتا جو ہے وہ شاید بنتا ہی تب ہے کہ جب اپنے اپنے خانوں میں جو ہے کام کرتی ہیں, وہاں کبھی دوسرے مکھی کے اس میں ٹانگ نہیں اڑاتے, اس میں اس کو اس کا کام کرنے دیتے ہیں. یہی آئینی اداروں کا ایک ٹریڈیشنل ایک میوچل رسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور, جہاں پر چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب حافظ محمد طاہر محمود اشرفی پریس کانفرنس کریں. تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اور ان کی جماعت جو ہے وہ بھی اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرے. دوسری بات جو بہت ہی افسوسناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایجنڈا ہے, کیونکہ محترمہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ان کا توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کے حوالے سے ان کے خیالات سے سب حضرات واقف یا باقی اداروں کو وہ قابل افسوس ہے. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیرونی مداخلت کے خلاف ہیں اور ہم بھی نہیں چاہتے اور نہ قبول کریں گے کہ پاکستان میں کوئی بیرونی مداخلت ہو. دوسری طرف آپ اپنے عدالتی نظام کو چھوڑ کے اگر آپ کو کسی درخواست پہ کسی ایف آئی آر پر اعتراض ہے تو آپ عدالت پہ جائیں, آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آئیں, اور متحدہ علماء بورڈ جو یہ کام پچھلے 3 سال میں تو آپ سب کے سامنے ہیں, ہم آپ کو ہر ہفتے ہر مہینے یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ کتنے کیسوں کو ہم نے حل کیا. آپ ہمارے پاس آتے, آپ براہ راست خط لکھ رہے ہیں باہر دنیا کو اور اس نقطہ نظر کو مضبوط کر رہے ہیں کہ جو نقطہ نظر ہے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کا قانون جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا ہے. پہلی بات ہے جو ایف آئی آر ہوئی یا درخواستیں دی گئی جو اب تک ہماری معلومات ہیں وہ عوام کی طرف سے ہیں, حکومت کی طرف سے نہیں ہیں. اور میں نے پرسوں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے, وفاقی وزیر قانون جو ہمارے ہیں تارڑ صاحب ان سے, اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے اس پر تفصیل سے بات کی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی ایف آئی آر سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے جس پہ سیاسی بنیاد ہو, ذاتی مخالفت ہو, توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے حوالے سے درج نہیں کی جانی چاہیے. یہ بڑا واضح ان کا حکم ہے, اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس پر ہمیں مکمل یقین دہانی کروائی ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, ہم متحدہ علماء بورڈ ایک غیر سیاسی فورم ہے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم نے پہرے داری کی ہے. ہم نے ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کی گزشتہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں پہرے داری کی ہے. ملک میں ایک غلط کیس درج نہیں ہونے دیا. اگر آپ کو کوئی اس معاملے میں اشکالات ہیں آپ اس کو عدالت کو کہیں, عدالت ہمیں حکم کرے, انویسٹیگیشن ادارے جیسے ہمیں بھیجتے ہیں ہمیں بھیجے, ہم قرآن و سنت کے مطابق ملک کے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن اگر آپ کبھی آپ کو براہ راست لیے چلیں, پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کریں. طریقہ کار ہوگا وہ اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. اب اصل بات یہ ہے کہ آپ کو چونکہ کوئی مل نہیں رہی چیز, کبھی آپ چلے جاتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان کو اور پوری پاکستان کی کابینہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک حکومت اس طریقے سے گئی ہو اور اس کا ایک سکینڈل جو ہے کسی پرائم منسٹر کا اور منسٹر کا سامنے نہ آیا ہو. اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے. انتہائی کلین گورنمنٹ جو اگر عمران خان نے دی ہے تو یہ اس کی ایک جو ہے وہ بڑی مثال ہے. اس وقت جو یہ کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ہے اس میں سے آپ دیکھیے کہ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2/3 وزیر یعنی 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں. اور ضمانتوں کے اوپر یہ نہیں کہ وہ کچھ سیاسی کیسز میں ضمانتوں کے اوپر ہیں, یہ تمام وزیر جو ہیں وہ منی لانڈرنگ, فراڈ, ایسٹس بیونڈ مینز, ان کیسز میں جو ہیں وہ ضمانتوں کے اوپر ہیں. الحمدللہ کوئی بھی ان میں وہ شخص نہیں ہے. پھر آتے ہی دیکھیں ان کی حرکتیں,
किसी हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान में, बदतरीन हुकूमतें भी रही हैं, उन्होंने अपनी जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं वो अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए हैं। इन्होंने आके सबसे पहले तौहीन मज़हब के कवानीन अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए, फिर उसके बाद इन्होंने आकर के इस वक्त जो मईशत है हमारी, उसके ऊपर चूँकि हमाद अज़हर ने आपसे कुछ देर पहले डिटेल में बात करनी है, मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूँ कि एक बग़ैर ड्राइवर के हमारी मईशत की जो है वो इस वक्त गाड़ी चल रही है। कीमतों में इस वक्त 3 साल का सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर कीमतें पहुँच गई हैं। ईंधन की कीमतों का इनके ऊपर, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। अभी तक आप देखिए, पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है इस वक्त कि हमारे यहाँ जो एनर्जी क्राइसिस है वो सबसे अहम मसला है। हमारी बिजली जो है वो नहीं आ रही है, हमारे पास जो LNG है उसकी कमी है, गैस की कमी है। इन साहब फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मरी में ईद के तीसरे दिन भी सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम सियाहती मकामात आबाद हो गए, खूबसूरत वादियों के नज़ारे निखर गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैदर अली कश्मीर पॉइंट में एक सयाह फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। हैदर अली बताएगा। जी बिल्कुल, मैं मरी के खूबसूरत तीन मकाम PIA पार्क में मौजूद हूँ और इस वक्त ईद गुजारने के लिए बड़ी तादाद में सियाह मरी पहुंच चुके हैं और दीगर सियाह भी इस वक्त मरी आ रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो मरी क्यों आए और मरी के ठंडे ठार मौसम में ईद कैसे गुजार रहे हैं। अगर हम देखें तो कल हम रात को हम पहुंचे थे, बहुत ही वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो सेफ्टी मेजर्स लिए हैं यहाँ पे इंतजामिया ने बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, और जो पिछला सानिया मरी उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लग रहा है। वेदर बहुत प्लेजेंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बच्चों जी बिल्कुल, सानिया मरी के बाद ये मरी के अंदर तब्दीली देखी जा रही है। जो इंतजामिया है वो भी हाई अलर्ट है। इस वक्त मरी की तमाम तर सड़कें जो है वो ट्रैफिक के लिए खुली हुई हैं, सियाह मरी आ सकते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर अली आपका।